السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر کی شروعات میں جو آیت تلاوت کی گئی ہے وہ اس طرح ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لوگوں کی اصلاح کے طور پر شروعات میں ہی یہ ریکارڈنگ کی گئی ہے تاکہ لوگ غلط گمانی نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھی بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر 28ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا۔ اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے سادہ سا کہ جو تمہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور جو تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، یعنی جو چیز تمہیں دیں، چاہے وہ شریعت کے ہو یا پھر روزانہ کی زندگی گزارنے کی جو بھی طریقے ہوں، جو کچھ بھی ہو، جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں وہ لو، اور جس چیز سے منع فرمائیں اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو۔ آسان سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور آج کے میرے تقریر کا عنوان اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ تھا، اور اختیار والے نبی تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختیار یعنی مجبور نہیں تھے بلکہ اختیار تھے۔ وہ کس طرح آج کے جمعہ کے بیان میں آپ احادیث کریمہ کی روشنی میں اور واقعات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے اور یہ عقیدہ ہے اور یہ بولتے بھی ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجبور تھے اور کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور مثال یہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی فرمائے کہ اے بیٹی عمل کرو، عمل کام آئیں گے، یہ تمام حوالے دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں معجزات، کمالات اور اختیارات، ہزاروں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کیے ہیں، اور ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور نہیں تھے بلکہ مختار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورا کے پورا اختیار عطا فرمایا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا۔ مشکات شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں، مشکات شریف کے حدیث سے حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ سونے کے بن کر میرے ساتھ میں چلیں۔ سبحان اللہ، سونے کے یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ میں، جس طرح انسان چلتے ہیں، جانور چلتے ہیں ساتھ میں، اس طرح یہ پہاڑ میرے ساتھ میں چلیں گے اگر میں چاہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ، عاجزی و انکساری کو اختیار کیا۔ اور کیوں نہ ہو، اگر ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اگر پڑھیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر عبور حاصل، مطلب عبور دیا تھا، اختیار دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ہوا پر، پانی پر، جنات پر، دنیا کے جتنے بھی اللہ کی مخلوق تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان تمام چیزوں پر کنٹرول تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور ہمارے نبی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی مقام و مرتبہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تمام نبیوں سے بڑھ کر۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز پر اختیار دے سکتا ہے تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار نہیں دے سکتا؟ یہ سادہ سا کویشچن ہے، سوال ہے۔ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار پر تو عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے واقعات بیان کرتے ہیں، چاہے وہ ہدہد کا ہو، چاہے وہ جنات کا ہو، چاہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو ولی تھے، حضرت زلیخا علیہ السلام کا تخت جو لانا تھا اس چیز کا ہو، بیت المقدس بنانے کا ہو، جنات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو، تمام چیزوں کا ذکر ہم سلیمان علیہ السلام کی زندگی مبارک کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں، قرآن بھی ان چیزوں کی نشاندہی فرماتا ہے۔ اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے، لاچار تھے، اپنے بیٹی کو، صحابہ کرام کو صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرنے کا حکم دیا، یہ تمام چیزیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ دونوں جو پہاڑ ہیں، آزو بازو پہاڑوں کے درمیان جو مکہ کی جو بستی تھی، یہ پہاڑ سونے کے بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سونے کے بنا کر میرے ساتھ میں چلا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار تھا۔ اور بہت سے واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، اور رمضان المبارک میں اور جو روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے منائی ہے، اور اگر تعلق قائم کریں گے روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی طرح کا ایک واقعہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اور روزے کی حالت میں، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، روزے کی حالت میں انہوں نے غلطی سے اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا، اور جب ان کا روزہ ٹوٹ گیا تو ان کو افسوس ہوا، صحابی کو افسوس ہوا یہ میں نے کیا کیا، میں نے گناہ کیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ صحابی رسول آئے اور انہوں نے پورا معاملہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو آپ ہی کچھ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو توڑتے ہیں 60 رمضان کا روزہ اگر ایک کوئی جان بوجھ کر ٹوٹتا ہے یا پھر توڑتا ہے تو روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 بھوکے لوگوں کو کھانا کھلائے 2 وقت کا۔ اور تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میرے خود کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور فاقہ کشی چل رہی ہے، اور میں بھی بھوکا، میرے بچے بھی بھوکے، میرے گھر کی عورتیں جو ہیں، میری بیوی ہے وہ بھی بھوکی ہے، ہمارے خود کے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، تو میں 60 لوگوں کو کیا کھلاؤں گا؟ میں خود کا پیٹ نہیں پال سکتا، گھر والوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، تو 60 لوگوں کو کھانا کیا کھلاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر 60 لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو تم مسلسل 60 روزے رکھو، 60
60 रोज़े मुसलसल रखो। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे एक रोज़ा नहीं हो रहा, एक रोज़ा मुझसे गलती से टूट गया, अब मैं 60 रोज़े क्या रखूँगा, और मैं दुबला पतला हूँ, कमज़ोर हूँ और रोज़े नहीं होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, अच्छा तुम बैठो, कुछ देर के लिए यहाँ पर बैठ जाओ। सहाबा कराम की मजलिस थी, महफिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करने लगे। कुछ देर गुजरने के बाद एक बाहर से आदमी आया और खजूरों की टोकरी लेकर आया, खजूरों की टोकरी लेकर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में वो खजूरों की टोकरी पेश की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को बुलाया जो रोज़ा तोड़ कर आया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा था कि 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, या फिर 60 रोज़े रखो। दोनों उसके ताकत के बाहर थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और कहा कि ये खजूरों की टोकरी लो और जितने भी मदीना में गरीब लोग हैं उनको तकसीम कर दो। मदीना में जितने गरीब लोगों को ये खजूरों की टोकरी तकसीम कर दो, खजूरें तकसीम कर दो, तुम्हारा जो रोज़ा जो टूटा है, तुमने जो तोड़ा है रोज़ा, उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। आज का कोई मुफ्ती आज़म या फिर कोई मौलाना आलिम वग़ैरह ये ऐसे फतवे नहीं दे सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ इख्तियार हमारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को था, अल्लाह तबारक व तआला की अता से। और अल्लाह तबारक व तआला यही इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दे वो लो, वमा नहाकुम फंतहू, जिस चीज़ को रोके उस चीज़ से बाज रहो, दूर रहो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी रसूल को बुलाया और खजूरें तकसीम करने के लिए कहा। तो इस पर वो सहाबी रसूल कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना की पूरी बस्ती में मुझसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। मदीना की बस्ती में अगर देखें, घरों को देखेंगे तो पूरे मदीना वालों में से मुझसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कहा कि जाओ ये खजूरें तुम भी खाओ और तुम्हारे घर वालों को भी खिलाओ, तुम्हारे रोज़े का कफ़ारा अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला की अता से। तो बाद लोग ये कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार नहीं था, तो इस हदीस के मुताबिक क्या फरमाएंगे कि शरीयत में अगर कोई रोज़ा तोड़ता है तो उसको एक ग़ुलाम आज़ाद करने का, या फिर 60 मिस्किनों को खाना खिलाने का, या फिर 60 मुसलसल रोज़े रखने का, कंटिन्यू रोज़े रखने का हुक्म है। लेकिन हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये खजूरों की टोकरी तुम खुद खाओ, अपने घर वालों को खिलाओ, तुम्हारे रोज़े का कफ़ारा अदा हो गया। सुभान अल्लाह। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसी तरह का वाक़या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या बुखारी शरीफ ही का है, जंग खैबर का वाक़या है। और जंग खैबर एक ऐसी जंग है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली फ़ौज का अमीर बनाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो जंग फ़तेह नहीं हुई। फिर बाद में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वापस आए। वो मतलब खैबर और जो किला था और किले का जो दरवाज़ा था वो जल्दी फ़तेह नहीं हो रहा था। हज़रत अबू बकर गए, हज़रत उमर गए, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा, वो भी वापस आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कल सुबह ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा, अलम दूंगा, वो ऐसा इंसान है कि अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। तो तमाम लोग इंतज़ार करने लगे कि वो कौन शख्सियत है जो अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। तो दूसरे दिन जब सुबह हुई, तीनों लोग हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन जब वापस आए तो दूसरे दिन सुबह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली को बुलाओ, हज़रत अली अबू तुराब को बुलाओ। तो लोगों ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँखें दुखती हैं, तकलीफ़ है, उनकी आँखों में तकलीफ़ है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास बुलाया और अपना लुआब दहन, थूक मुबारक, क्या अपना लुआब दहन
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کو لگایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میری آنکھیں دکھتی تھی جنگ خیبر، جنگ کو جانے سے پہلے میری آنکھیں دکھتی تھی، میرے آنکھوں میں تکلیف تھی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھوک مبارک لعاب دہن لگنا تھا کہ میری آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی، سبحان اللہ، پہلے سے بھی زیادہ مجھے صاف دکھائی دینے لگا، اچھا دکھائی دینے لگا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لعاب دہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا لعاب دہن تھا کہ کھارا پانی، کھارے کنویں کے پانی میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن ڈال دے تو وہ کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا، کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اذن و اختیار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ حکومت اور اذن و اختیار اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ تو یہ احادیث کریمہ کی روشنی میں آج ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اذن و اختیارات اور کمالات آج ہم یہاں پر سن رہے ہیں۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آپ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں ایسی کون سی چیز تھی؟ لعاب دہن کون سی چیز تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو روشن کر گئی اور پہلے سے بھی زیادہ دکھائی دینے لگا؟ اس حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک سراپا نور تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ پوری کی پوری مبارک اور برکت والی چیزیں تھیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیض مبارک ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مدینہ منورہ میں جب کوئی بچہ بیمار پڑ جاتا تو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کرتا ہوتا کپڑا، اس کپڑے کا پانی میں ڈبو کر وہ پانی شفا کے لیے بچوں کو دے دیتی اور بچوں کو شفا یابی مل جاتی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا نور تو تھے ہی، برکت والے، عظمت والے تھے ہی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو چیز ٹچ کر جاتی، مس کر جاتی، وہ بھی چیز برکت والی ہو جاتی، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ کسی جنگ میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا اور تیر آنکھ پر لگا۔ آنکھ پر لگنے کی وجہ سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا جو دیدہ ہوتا ہے وہ باہر آ گیا، تیر لگنے کی وجہ سے وہ دیدہ باہر آ گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اس دیدے کو پکڑے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ یعنی صحابی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اگر میری آنکھ ٹھیک ہو سکتی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ عقیدہ ہے، کسی حکیم کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی آپریشن کرنے والے کے پاس، دوائی والے کے پاس نہیں گئے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی، آنکھ کا دیدہ نکل گیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے قتادہ میں کوئی ڈاکٹر یا پھر حکیم نہیں ہوں، تم حکیم کے پاس جاؤ، بلکہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ جو چیز ملنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ذریعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ہستی ایسی ہے، بارگاہ ایسی ہے کہ اس بارگاہ میں آ کر اگر مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے، آنکھ کا دیدہ نکل گیا ہے، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قتادہ اگر تم اس تکلیف پر اگر صبر کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے میں، صبر کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا کرے گا؟ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں آپ کی بارگاہ میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ دیکھے اور نوازش رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آنکھ کا سوال لے کر آیا تھا، جنت کا ذکر آپ نے کر دیا، سبحان اللہ، جنت کا ذکر آپ نے کر دیا، آنکھ میرے مانگنے سے عطا کیجئے اور جنت آپ کے فضل و کرم سے عطا کیجئے، سبحان اللہ، آنکھ میرے مانگنے سے عطا کیجئے، جنت کا ذکر آپ نے خود کیا ہے تو جنت آپ کے فضل و کرم سے دے دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ پر ہاتھ پھیرنا تھا، وہ دیدہ اندر چلا گیا، اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جس کی دیدے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی وہ ٹھیک ہو گئی، اور جو میری آنکھ تھی پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت اور معجزہ یہ ہے کہ اگر آنکھوں کا دیدہ باہر نکلا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دیدے کو اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ بھی مل گئی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جنت کا ذکر کیا تھا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت بھی سنا دی، سبحان اللہ۔ دونوں چیز کا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائدہ ہوا۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں۔ صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ایک یہودی کافر رہتا تھا، انکار کرنے والا، منکر، اور اس یہودی کا جو درخت تھا اور درخت کے پتے تھے، ٹہنیاں تھیں، وہ صحابی کے آنگن میں آتی تھی، اور اس سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اور وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں آئے اور شکایت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ فلاں کا درخت ہے اور اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ میرا یہ مسئلہ حل کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلایا، اس کافر کو بلایا، اور کہنے لگے کہ یہ جو درخت ہے یا پھر جو درخت کی جتنی بھی زمین ہے وہ تمام کے تمام اپنے پڑوسی، جو تمہارا بھائی ہے، پڑوسی ہے، اس کو دے دو۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت میں جنتی درخت عطا کروں گا، سبحان اللہ۔ اس کے بدلے میں، دنیا کے درخت کے بدلے میں تمہیں جنت میں جنتی درخت عطا کروں گا۔ تو وہ کافر انکار کرنے لگا، وہ تو حضور اور اللہ کی کتاب پر تو ایمان لانے والا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی اس کو یقین نہیں تھا، وہ انکار اس نے کیا۔ اسی مجمع میں، صحابہ کے مجمع میں، ایک مالدار صحابی تھے، اور وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بشارت اس کافر کو آپ نے دی ہے، کیا وہی خوشخبری اور بشارت کیا آپ مجھے دے سکتے ہیں تاکہ میں وہ درخت خرید سکوں، وہ درخت اس یہودی سے خرید سکوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ تو وہ صحابی کھڑے ہوئے اور اس کافر کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ میرا فلاں جگہ میں، مکہ میں فلاں جگہ میں، جہاں پر پانی کی زمین ہے، پانی کی کوئی کمی نہیں، اور اتنے بڑے باغ ہیں، اور اتنے باغ میں بہت سارے کھجوروں کے درخت ہیں، تر و تازہ اچھے عمدہ کھجوروں کے درخت ہیں، وہ پورا کے پورا باغ، پورے کے پورے باغ میں کے کھجوروں کے درخت میں تمہیں دے دوں گا، اس کے بدلے میں مجھے وہ ایک درخت دے دینا، وہ درخت کی زمین وہ دے دینا۔ تو کافر کو یہ دنیا کا فائدہ اس کو نظر آیا اور وہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ایک درخت کے بدلے میں تو پورا کے پورا مجھے باغ دے رہا، اور باغ میں کے پورے درخت دے رہا، کیا بات ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ تیری نظر اس دنیا میں ہے اور میری نظر اس آخرت پر ہے اور اس جنت پر ہے، سبحان اللہ، اس جنت پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس صحابی کو اتنا عقیدہ تھا اور ایسا یقین تھا کہ مجھے جنت میں درخت ضرور ملے گا، ان کو یہ یقین تھا۔ تو وہ کافر راضی ہو گیا، اور ایک درخت کے بدلے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورا کا پورا جتنا بڑا باغ تھا، باغیچہ تھا، اور اس باغیچے میں جتنے بھی درخت تھے اس کو دے دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو جنت میں ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ حاصل کیا، وہ بشارت اور خوشخبری حاصل کی۔
یہاں پر بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ وہ انسان تو کافر تھا، کیا تھا؟ کافر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں تمہیں جنت میں درخت عطا کروں گا، اور جنت میں درخت اسی انسان کو عطا ہوتا ہے جو جنت میں جائے گا، اور جنت میں وہی انسان جائے گا جو ایمان والا ہوگا۔ تھا وہ کافر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی تھی، لیکن وہ انکار کیا۔ اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ درخت اور درخت کی زمین اس صحابی کو دے دیتا تو اللہ رب العزت کی قسم وہ ایمان والا ہو جاتا اور جنت میں چلا جاتا، ایک درخت کے بدلے میں وہ انسان جنت میں چلا جاتا۔ تو اس بات پر کیا پتہ چلتا ہے، جب اس کافر نے سوال کیا کہ میں درخت اس کو دے دوں گا تو مجھ کو کیا ملے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ کر تمہیں جنت کا درخت دلاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں تمہیں جنت میں درخت عطا کروں گا، جنت میں درخت عطا کروں گا۔ تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کے بھی جو مالک ہیں اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس واقعے میں اگر ہم غور و فکر کریں گے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے دین کا سودا، اپنے معاملات کا سودا کچھ چند روپیوں کے بدلے میں کر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں درس لینا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ وہ صحابی، ان کا ایمان، عقیدہ اور آخرت پر ان کی نظر کیسی تھی کہ ایک درخت کے بدلے میں انہوں نے پورا جنت کا باغ دے دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ میرا کتنا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ انہوں نے یہ سوچا یہ جو بھی جنت کے یہ دنیا کے جو بھی باغ ہیں، درختیں ہیں، کھجوریں ہیں، وہ دنیا کی چیز ہے، دنیا کی چیز دنیا ہی میں رہنے والی ہے، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو ہمیں بھی اس واقعے سے غور و فکر کرنا چاہیے، اور جب کبھی بھی معاملات ہوں تو ہماری نظر آخرت پر ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا میں۔ دنیا کا معاملہ کیا ہے کہ آج ہماری زندگی 4 دن سکھ کی ہے تو 4 دن دکھ کی ضرور ہوگی، اور 4 دن دکھ کی ہے تو آنے والے 4 دن ہمارے سکھ کے ضرور ہوں گے۔ دنیا میں ہنسی، خوشی، غم وغیرہ یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، لیکن ہمیشہ کی جو زندگی ہے، قائم اور دائمی جو زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ صحابہ کرام ہمیشہ آخرت کی زندگی پر نظر رکھتے تھے اور اسی کی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے اس دنیا میں تیاری کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی عشق و محبت عطا فرمائے، اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ 1450 سالوں سے جو چلا رہا ہے اس عقیدے پر قائم و دائم رہنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا، اللہ کے نبی جو تمہیں عطا کرے وہ لو، اور جس چیز سے روکے اس سے باز رہو۔ تو یہ عقیدہ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی پر ساتھ لے کر چلنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیزیں عطا کی ہیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم فرمایا ہے ان چیزوں سے رکنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں آگے اور واقعات پر میں بیان کرنے کی اختیار والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع پر بیان کرنے کی انشاءاللہ عز و جل میں ضرور کوشش کروں گا۔ آنے والے جمعہ میں آپ جلدی پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق